علم اور کرسی کے لیے چلے گئے عیادت کے لیے. جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں: اے اللہ اگر میری موت کا وقت ہو چکا ہے تو مجھے آرام پہنچا. اے اللہ اگر میری موت کا وقت ابھی نہیں ہوا تو مجھے اس بیماری سے دور کر دے، مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے، اس بیماری کو ختم کر دے، اس تکلیف کو ختم کر دے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اے اللہ اگر میری زندگی میں اگر میری زندگی میں مصیبت لکھی ہے، مصیبت تکلیفیں لکھی ہیں، اے اللہ تو مجھے صبر کے توفیق عطا فرما. جب آپ نے یہ آپ کی دعا سنی تو آپ نے فرمایا: ماں قلتا، تو نے کیا کہا ہے حضرت علی، تو نے کیا کہا؟ آپ نے پھر یہ دعا اپنی دہرائی دعا، اور آپ نے الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی: اللہم اشفعها، اللہم اشفعها، اللہم اشفعها. اے اللہ تو حضرت علی کو شفا عطا فرما. اللہم عافہ، اے اللہ حضرت علی کو عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. حضرات آج ہمارے لیے کوئی دعا کرے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے فلاں والے صاحب نے دعا کیا ہے، فلاں آدمی نے دعا کی ہے. وہ کتنا عظیم شخصیت ہے جس کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان سے دعا کرے. کتنا عظیم صحابی ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے. حدیث مبارک ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی رسول حضرت بطخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے کہا کہ اے علی کوئی ایسی بات ہمیں بتا، راز والی بات جو آپ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان ہو. آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوبارہ پھر فرمایا: اے علی کوئی ایسی بات بتاؤ جو آقا علیہ السلام اور آپ کے درمیان راز بات ہو. آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا: ہاں ایک بات ہے، 4 ایسے آدمی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے. وہ کون سے 4 آدمی ہیں؟ پہلا آدمی آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے غیر کی قسم کھاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے. حضرات آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو، سینکڑوں لوگ ہیں جو نبیوں کی قسم کھاتے ہیں، صحابہ کی قسم کھاتے ہیں. جو بازاروں کے اندر مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیا کرو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں اور حضرت حسین کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اللہ رب العزت نے لعنت کیا ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. دوسرا آدمی کون سا ہے؟ پہلا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو بدعتی کو پناہ گاہ بناتا ہے، یعنی جو بدعتی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ اس سے جا کر اپنی جو ضروریات پوری کرواتا ہے، اس پر بھی اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے. اور تیسرا آدمی اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے. اور چوتھا آدمی جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے. جنگ خیبر کے موقع پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من سب علی جل فقر سب بنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جنگ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جی آپ کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح دے گا میں اسے جھنڈا دوں گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول میں محبت کرتے ہیں. حضرات ہمارا ایمان ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آج لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت ماننے مشکل کشا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابی جو بھی ہو، چاہے پیغمبر چاہے صحابی ہے، اس کا مقام، اس کی شان، اس کا مرتبہ اس کا اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کی شان ہے وہ کسی کو نہیں، وہ کسی کی شان نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی ہے سب کچھ، ہر چیز کے مالک، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہے، شان بھی ہے. ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا بھی ہے. جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے
صحابہ سے کہا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دیں گے میں اس سے جھنڈا تھماؤں گا اور اسے جھنڈا دوں گا۔ صحابہ سارے انتظار میں ہیں کہ کس کے ہاتھ کس کو اللہ کس کو آپ علیہ السلام جھنڈا دیتے ہیں۔ صحابہ سارے انتظار میں ہیں۔ صبح جب میدان لگ گیا آپ علیہ السلام نے بلایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول جی ان کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے، وہ گھر میں ہے، بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ علی کو۔ حضرت علی کو بلا کر لایا گیا۔ جب حضرت علی آئے آپ نے اپنا دعا مبارک اپنا دعا مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر لگایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا یاب کر دیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس پر عمل